رمضان شوگر ملز ریفرنس میں اہم پیش رفت۔ لاہور کی اینٹی کرپشن کورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ریفرنس سے بری کر دیا۔ دونوں پارٹیوں کو بڑی توجہ سے سنا گیا۔ مدعی منحرف ہو چکا ہے۔ ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ صدر زرداری کا دورہ چین، پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ تقریب میں صدر زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ کی بھی شرکت۔ صدر مملکت کی بیجنگ میں چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر بات چیت۔ قابل تجدید توانائی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر غور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے دورے پر۔ نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت۔ امریکی صدر سمیت دیگر عالمی رہنماؤں اور امریکی حکام سے ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ سے ملاقات نے بلاول بھٹو کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور۔ امریکہ میں اپنی سفارتی مصروفیات مکمل کرنے کے بعد بلاول بھٹو جرمنی کے لیے روانہ ہوں گے۔ پاکستان دنیا کے ان 5 ملکوں میں سے ہے جن کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ 2020 کے سیلاب سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا۔ پاکستان کے گلیشیئرز خطرناک حد تک پگھل رہے ہیں، جس سے دریائی نظام متاثر ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کانفرنس سے خطاب، کہا کہ جنوبی ممالک میں کلائمیٹ ڈپلومیسی ہونی چاہیے، ماحولیاتی احتساب وقت کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کے لیے دائر درخواست میں بڑی پیش رفت۔ لاہور ہائی کورٹ کا انتظامیہ کو عالیہ حمزہ کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کرنے کا حکم۔ درخواست پر ڈپٹی کمشنر لاہور کو شام 5 بجے تک فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت کا جو حکم عمل درآمد کرواؤں گا، چیف سیکرٹری پنجاب کی یقین دہانی۔ پارلیمنٹ میں صفائی کا ناقص نظام، اسپیکر برہم ہو گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی آرائش اور صفائی کا کام آؤٹ سورس کروانے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن کو خصوصی ٹاسک دے دیا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی صفائی مہم بھی جاری ہے۔ اسپیکر کی ہدایت پر سولر پروجیکٹ دوبارہ آپریشنل کر دیا گیا۔ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے نئے مذہبی پیشوا ہوں گے۔ آغا خان کے خاندان اور اسماعیلی جماعت کے سینئر ممبرز کے سامنے لسبن میں اعلان کیا گیا۔ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب حکومت کی نمائندگی کریں گے۔ صرف کراچی میں ہی ڈمپرز کے کچلنے کے اس قدر واقعات کیوں؟ ڈمپر ڈرائیورز کا لوگوں کو کچل کر فرار ہونا سوالیہ نشان۔ انتظامیہ کی غفلت کب تک معصوم شہریوں کی زندگیاں چھینے گی؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری ٹریفک حادثات پر پھٹ پڑے۔ سندھ حکومت سے ڈمپر مافیا کے خلاف 1 ہفتے میں لائحہ عمل دینے کا مطالبہ۔ کہا سندھ حکومت کارروائی کرے ورنہ لائحہ عمل دوں گا۔ قاتل ڈمپرز کو لگام نہ دی گئی تو انتہائی اقدام پر مجبور ہوں گے۔ لکی غلام شاہ میں بدامنی پر قابو نہ پایا جا سکا۔ چکر تھانہ کی حدود کچے میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سندھ کی جامعات نے 22 روز بعد تدریسی سرگرمیاں بحال۔ فپواسا سندھ نے بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ طلبہ کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریسی عمل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بیوروکریٹ وائس چانسلر کے تقرر کے خلاف قانونی جنگ جاری رکھنے کا عندیہ۔ جامعہ کراچی میں ایوننگ پروگرام کے نئے سال کی تعارفی تقریب آج ہوگی۔ فلسطینیوں کا امریکہ اور اسرائیل کے منہ پر انکار کا زوردار تھپڑ۔
ہم غزہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ٹرمپ کو فلسطینیوں کا جواب۔ حماس، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ نے بھی ٹرمپ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی امریکی صدر کے بیان کی وضاحت۔ بیان میں کہا گیا، صدر ٹرمپ کا غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ٹرمپ غزہ کی تعمیر نو میں امریکہ کی شمولیت ضروری سمجھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں تاحال صورتحال کشیدہ، مشتعل مظاہرین نے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے گھر پر دھاوا بول دیا، توڑ پھوڑ کے بعد گھر کو آگ لگا دی۔ رپورٹس کے مطابق ڈھاکہ میں واقع شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی پارٹی ممبران سے احتجاج ریکارڈ کروانے کی اپیل۔ کہیں خوبصورت پہاڑ تو کہیں دھواں اڑاتے جھرنے، جو دنیا کا کنارہ کہلایا جاتا ہے۔ یہ مناظر آپ کو قدرت کے منفرد رنگوں اور خوبصورت شاہکاروں اور ہر طرح کے امتزاج سے حیرت میں ڈال دیں گے۔ ماسکو میں روسی فنکاروں کے شاندار اور منفرد فن پاروں کی نمائش، رنگوں اور سائنسی ضوابط کا استعمال ڈیجیٹل آرٹ نے دیکھنے والوں کو محصور کر دیا۔